بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی گئی، اور بالآخر آپ غار حرا تک پہنچ گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ کا یہی عمل رہا۔ جب 40 سال کی عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئیں۔ چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا، پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ غار حرا اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے۔ اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ اس چوٹی کی بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار واقع ہے۔ غار کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کو اسی طرح سے نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، اقرأ، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں، اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا، پڑھ، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے چادر اوڑھا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔
ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، وہی لاتا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔